الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے وہ بھی دینی باتیں سن لیا کریں اور آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اب تک ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ چل رہا تھا، آج میں آپ کو بیٹیوں کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ بیٹیوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار یعنی بچوں کی امی کے بھتیجے جناب ماسٹر محمد دانش صاحب بلد حاجی اکبر علی صاحب ماٹھیڑا کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ ماشاءاللہ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ اللہ پاک اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ میں نے سوچا اس بچی کی خوشی پر میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں جو بچیوں کے حقوق اور ان کی فضیلت سے متعلق ہو، کیونکہ کچھ اس دنیا میں ایسے بھی ظالم، نااہل اور بد اخلاق لوگ ہیں جو بچیوں کے پیدائش پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور ان کو برا سمجھتے ہیں، اور کچھ تو ظالم اور سفاک ایسے بے رحم انسان ہیں کہ وہ بچیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ پہلے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، انہیں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر آج سائنس نے اتنی ایجاد کر لی ہے، ایسی ایجاد کر لی ہے کہ بچوں کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو کچھ ظالم بے رحم انسان ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انہیں ختم کرا دیتے ہیں۔ تو آج میں بچوں کی فضیلت پر جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ دنیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کو بظاہر کوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بار باپ کے کندھوں پر آن پڑتا ہے۔ شاید اس لیے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور بچوں کی امی کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ بعض تو ساسیں اور کنبے خاندان کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کی امی کو ہی تانے دیتی ہیں، اور اگر بعض دفعہ سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اگر کئی بچیوں کی پیدائش ہو گئی تو بعض ظالم لوگ جو ہیں بیویوں کو مارتے ہیں اور انہیں طلاق تک دے دیتے ہیں، اور ساسیں جو ہیں الگ ناک بھون چڑھاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ کسی کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے، کسی کو بیٹیوں سے نواز دیتا ہے، اور کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اسے کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے دونوں دے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو پھر ہم کسی انسان سے کیوں ناک بھون چڑھاتے ہیں، کیوں اسے برا سمجھتے ہیں؟ بیٹیوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں،
اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں یعنی کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائے گا. اور حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عصمت نشان ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے یعنی تکلیف نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے بیٹیوں کا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے یعنی ان کی پرورش کرے، ان کا خرچ اٹھائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب کسی صحابی کی 2 ہی ہوں گی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ تو فرمایا اگر 2 ہوں تب بھی. اب خیال آیا کہ اگر کسی کی 1 ہی ہو تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 بیٹی ہو؟ تو فرمایا اگرچہ 1 ہو تو بھی، تب بھی اس کے لیے ہی ثواب ہے. سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے بیٹیوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے یعنی بوجھ پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طریقے سے پیش آئے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. کتنا ادب کرتے بیٹیوں کا، کتنی ان سے محبت کرتے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، پھر اس کو چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں. جنگ بدر کے بعد حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے سے مدینے بلا لیا. جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا. ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا حمل جو تھا وہ ساقط ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، یہ افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی ہے. جب 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. سبحان اللہ. تو کتنا بڑا مقام ہے بیٹیوں کا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں سے کتنی محبت فرماتے تھے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. پھر آپ نماز پڑھنے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے. کتنی محبت تھی کہ وہ آپ کی گودی سے اتر نہیں رہی تھیں یا گودی میں ہی تھیں آپ کی،
وہ نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسی نماز پڑھنے لگے، جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے تھے، اور جب اٹھتے تو پھر ان کو لے لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اور کتنی محبت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں سے۔ اب آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سنتے جائیے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہیں اور لیٹی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ میری بیٹی طبیعت کیسی ہے، اور شفقت و محبت کے سبب ان کے رخسار پر بوسہ دیا، یعنی گال پر بوسہ دیا، ان کو چوما۔ بیٹیوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں ان کے بارے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، یعنی غریب عورت، جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے ہر ایک کو ایک کھجور دے دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا بیان کیا، یعنی سخاوت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے، یعنی سخاوت کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیوں کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے پیدا ہونے سے کبھی ناخوش نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی شیر المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔